فرمایا یہ 9 دن اگر کوئی روزہ رکھے، ایک روزہ رکھے گا 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ ایک روزہ یعنی 9 دن کا روزہ رکھے، ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ تک، تو 9 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ رکھنا ضروری نہیں ہے، نفل ہے، کوئی رکھے گا تو بہت بڑا ثواب ہے۔ جیسا آپ کو ثواب بتایا کہ 1 روزہ رکھو 1 سال کا روزہ، دوسرا روزہ رکھو 2 سال کا روزہ، تیسرا روزہ رکھو 3 سال کا روزہ، رکھے گا تو ثواب ہے، نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ، بولو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن چلو یہ 9 روزے نہیں رکھ سکتے، کوئی بات نہیں، ایک کام کرے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 ذی الحجہ سے لے کر 10ویں، اب 10ویں کو بھی ملاؤ، 10ویں ذی الحجہ جتنی راتیں آتی ہے، اگر رات کو تہجد میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جائے، ایسا ہوگا جیسے شب قدر میں اٹھ گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ شب قدر اگر کسی کو مل جائے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر یہ 1 سے لے کے 10ویں رات تک، رات کو بھائی فجر کی نماز پڑھنے ہم کو اٹھنا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے، تہجد کی 2-4 رکعتیں نماز پڑھ لی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیا، لکھا جائے گا اس کو شب قدر مل گئی۔ بہت پیارے دن چل رہے ہیں، بہت پیاری راتیں چل رہی ہے، یہ دن اور رات اتنے پیارے ہیں کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی، یہ ذوالحجہ کی راتوں کی قسم۔ اب سوال ہوتا ہے اللہ نے کیوں قسم کھائی؟ بھائی قسم تو وہ کھاوے جس کے بارے میں ہم کو لگے کہ وہ جھوٹا ہوگا۔ میں جیسے میں کسی کے بارے میں کہوں میں نے اس کا 10,000 روپیہ نہیں لیا، اللہ کی قسم، میں قسم کیوں کھا رہا ہوں؟ کیونکہ سامنے والا میرے کو جھوٹا سمجھتا ہے، میں قسم کھا کر اپنے جھوٹ کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھاتے ہیں اس بات کو بتانے کے لیے کہ میرے بندوں میں تو سچوں کا سچا ہوں، لیکن یہ 10 راتوں میں عبادت کر لے، جاگ لے، ہو سکے تو روزہ رکھ لے، تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ تو سب یہ 10 راتوں کو عبادت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور میں نے کہا کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں کرنا، فجر میں اٹھنے سے کتنی دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، شب قدر کا ثواب لے لو۔ بلکہ ایک اور فضیلت بتا رہا ہوں جو ترمذی شریف کی روایت ہے، جس کے راوی حضرت ابو قتادہ، بولو کون ہے حضرت ابو؟ ابھی جو اتوار آئے گا، آج کون سا دن؟ جمعہ، کل سنیچر، اتوار یہ ہمارا 9ویں ذی الحجہ، یعنی ہمارے ہندوستان کے عرفے کا دن، بولو ہمارے ہندوستان کے عرفے کا دن، ہم سب روزے نہ رکھے بھائی، 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ 9 روزے نہ رکھے۔ اب میرے جیسا کمزور آدمی کائے کا روزہ رکھے؟ اتوار کا رکھ لے۔ کون سا؟ آنے والا اتوار۔ کل کون سا دن؟ سنیچر، کل نہیں، اتوار کے دن کا روزہ رکھ لے، جس کو کہیں گے عرفے کے دن کا روزہ۔ کیا کہیں گے؟ عرفے کے دن کا روزہ۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ جو عرفہ کا دن ہے اس کے روزے کا کیا ثواب ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی، عرفے کے 1 دن کا روزہ رکھ لے، عرفے کے 1 دن کا روزہ رکھ لے، ہمارے نبی فرماتے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ روزہ رکھنے کے 1 سال پہلے کے گناہ اور روزہ رکھنے کے بعد آنے والے سال کے گناہ، یعنی 1 روزہ رکھ لے، 1 روزہ، یہ سنڈے کا روزہ رکھ لو، اس سے پہلے کے 12 مہینے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جیسے روزہ رکھا آئندہ آنے والے 12 مہینے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 1 روزے پر 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا پروفٹ ملتا ہو تو آدمی جان تن من دھن سب قربان کرے۔ تو جتنے میرے تندرست اور جوان بھائی ہیں آج سب ارادہ کرے کہ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ کب؟ یہ سنڈے کو، اتوار کو، آنے والے رویوار کو ہم روزہ رکھیں گے، جو ہمارے ہندوستان کا کون سا دن ہوگا؟ عرفے کا دن ہوگا۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اب میرے کو دیکھو ٹائم بہت کم ہے، اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بھی کونے میں بیٹھے، شیخ صادق صاحب۔ ہم چاہتے ہیں کہ 5 منٹ ان کا بھی ذکر، 5 منٹ، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہاں سب کاروبار کام دھندے والے لوگ ہیں، لیکن میرے کو آج ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی؟ اگر ایسا ہی بولنے والے تو میں بات بند کروں، بہت تھک کے آیا، میرے کو ہارٹ کا پرابلم ہے،
میرے کو ڈاکٹر نے مولانا یعقوب صاحب کہا کہ بہت زور سے چلا کے بیان بھی نہیں کرنے کا. میرے کو گھر سے میری بیوی 3 مرتبہ بولتی آہستہ بیان کرنا, آہستہ بیان کرنا, آہستہ بیان کرنا. لیکن یہ کیا ہوتا ہے, یہ لوگ سب ٹیپ کر لیتے ہیں, ریکارڈ کر لیتے ہیں, گھر پہ جاتا بولتے واپس تم چلائے. اب میں نہ چلاؤں تو کیا کروں بھائی, یہ ایسے بیٹھے جیسا بیوی نے دھکے مار مار کے بھیجا ہو. یہ لگتا ہے کہ حج کا موسم ہے, قربانی کا موسم ہے, ایسے بیٹھے تمہارے سے اچھے بکرے ذرا آواز نکالتے بھائی. بولو ساتھ میں بولو, سب سنیں گے انشاءاللہ. میں نے بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. میں نے بولو نا سبحان اللہ. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. ایک بار اللہ کی بڑائی بیان کر دو. ویسے ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ سے تو بیان کریں گے, لیکن اس وقت سب مل کے اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. جس کا مطلب ہے سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ ایک سوال میں آپ کو پوچھوں, ابھی لوگ حج میں جاتے ہیں نا, حج میں دعا کرو جتنے گئے اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے. لیکن عقل میں آتا ہے حج, سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا. کیونکہ حج میں ہم جائیں نا, سب سے پہلا قانون کیا آتا ہے معلوم ہے؟ ہم بولیں گے میں حج میں کرتا پائجامہ پہن کے حج کروں گا, شرٹ پینٹ پہن کے کروں گا, ٹی شرٹ اور جینس پہن کے کروں گا, کیونکہ میں لمبایت میں یہی کپڑا پہن کے گھومتا تھا. پہننے دیں گے وہاں پہ؟ جلدی بولو, پہننے دیں گے؟ کیا پہننے کا؟ احرام. اس میں میرے جیسا جس کا پیٹ باہر نکلا ہو نا, بار بار یوں سیٹنگ کرتا رہتا ہے, تو احرام بڑا. لیکن اللہ نے کہا نا 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 نا, وہ اتار دے, تیرا کرتا پائجامہ اتار دے, احرام. اچھا پھر اس کے بعد کیا؟ تو کہا کعبے کا طواف کرنے کا. کعبے کا طواف کرنے کا مطلب گول گول گھومنے کا, کعبے کے 7 چکر. تو سوچتا ہے یار 7 چکر گھومنے سے اچھا میں مسجد عائشہ کے 14 چکر نہیں گھوم لیتا. وہ بھی مسجد ہے, یہ بھی مسجد ہے. ارے وہاں 7 چکر گھومنے کا, اور اتنا پیسہ, کم سے کم حج کمیٹی میں جاؤ تو 4 لاکھ روپیہ, تو وہاں 7 چکر لگانے کا میں مسجد عائشہ کے 14 چکر روز لگا دوں گا. لیکن نہیں, وہیں کعبے کا. اچھا پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں وہ صحیح کرو, صحیح. صفا پہاڑی کہاں ہے؟ وہاں سے 2 مروہ پہاڑی, اور بیچ میں وہ گرین بتی جلتی ہو, وہاں دوڑنے کا. اب یہ صفا پہاڑی سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ. میں لمبایت میں جم کر لوں گا اتنا. اور سب سے بڑا عقل میں نہیں آنے والی بات کیا ہے معلوم حج کی؟ حج میں کہتے شیطان کو مارو, آج کنکری مارنے کا دن ہے, اے مارو شیطان کو, مارو شیطان کو مارو. اتنی سی کنکری کس کو مارنے کا؟ شیطان کو مارنے کا. اور میں جب پہلی مرتبہ حج میں گیا نا مولانا یعقوب, تو ایک پٹھان میرے پاس تھا, وہ اتنا بڑا ڈنڈا لے کے آؤ, اتنا زور سے میرے کو دھکا مارا. میں سمجھا پہلے میرے کو تو شیطان نہیں سمجھا اس نے, اور میرے کو اتنا زور کر, میں نے کہا حاجی صاحب کیا نا, کم بخت نے اتنا گناہ کروایا, آپ تو بہت ماروں گا. اب وہاں شیطان تھوڑی, وہاں تو سیمنٹ کا ستون ہے. شیطان تو تھا, وہ ہو گیا, بات ختم ہو گئی حضرت ابراہیم کے زمانے میں. ابھی وہاں شیطان تھوڑی ہے, 3 کھمبے لگے ہوئے ہیں, جمرے اولا, جمرے عقبہ, جمرے وسطیٰ. لیکن اب سوال ہوتا ہے کنکری مار رہے, شیطان تو ہے نہیں, کنکری کس کو مارتا؟ مطلب ہے کہ یہ حج پورا کا پورا, بولو صحیح بولو, ہم کو سمجھ میں نہیں, بولو نا سمجھ میں نہیں. اچھا روزہ بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا, رکھا تھا روزہ نا رمضان میں, کہ گٹکا رکھا تھا نا, روزہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ 29 روزے, 30 روزے, اور کیا کھانے کا نہیں, پینے کا نہیں, بیوی کے قریب جانے کا نہیں. اب فجر کی سحری کے وقت سے کھاؤ نہیں, پیو نہیں, بیوی کے پاس جاؤ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا روزے کی حالت میں دوپہر میں چلچلاتی گرمی, اور فریج کا دروازہ آپ نے کھولا اور اندر لال شربت نظر آیا, بتاؤ نا جی مچلتا ہے کہ نہیں مچلتا ہے؟ لیکن نہیں. جب سوال ہوتا ہے اللہ میں بھوکا, تیرے کو کیا ملا؟ اللہ میں پیاسا, تیرے کو کیا ملا؟ اور اللہ 1-2 دن بات ہو تو سمجھ میں 29 دن 30 دن اللہ روزہ رکھواتے. تو حج بھی عقل میں آتا نہیں, روزہ بھی عقل میں آتا نہیں. اچھا یہ قربانی بھی عقل میں نہیں آتی کیا؟ ایسے تو ہم بکرے کا گوشت تو کھاتے ہی رہتے, ارے کھاتے کہ نہیں کھاتے, لیکن اس میں کتنا بڑا معاملہ بھائی. بکرا ڈھونڈنے جاؤ, منڈی میں جاؤ, اور اس کے بعد بکرے والوں نے جو قیمت بڑھائی ہے, اتنی قیمت بڑھ گئی ہے میرے پیاروں. کبھی کبھی جوڑا خریدو تو 40,000 کا, کبھی ایک بکرا 50,000 کا, کبھی ایک بکرا 35,000 کا, اور پھر لاؤ اور اس کے بعد میں اس کو ذبح کرو. عقل میں آتا ہے 35,000 کا بکرا لا کے کاٹوں, اس سے اچھا میرے محلے کے غریبوں کو اناج نہ بانٹوں. بھائی 35,000 کا بکرا کاٹو, اس سے بڑھ کر میں میرے محلے کے کتنے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور ہے, سب کو جا کے 2,000 روپے دوں گا, اور ان لوگ کا دل خوش ہو جائے گا. یا بکرے کو کاٹنا,
مطلب ہے کہ قربانی بھی عقل میں آتی؟ بولو نا. حج نہیں، روزہ تو کیوں اللہ کیوں کروایا جاتا؟ اللہ نے سب کا جواب قرآن میں دے دیا. بولو سبحان اللہ. اور اتنا پیارا جواب دیا اللہ نے، اتنا پیارا جواب دیا، سب کا جواب ایک ہی دیا اللہ نے. اللہ نے فرمایا روزہ تیرے سمجھ میں آوے نہ آوے، میرا مقصد ہے تقوی. میرا مقصد کیا ہے بندہ؟ تیرے پاس کیا آوے؟ تقوی. حج سمجھ میں آوے نہ آوے، میرا مقصد ہے تیرے دل میں کیا آوے؟ بولو بولو بولو، میں تقوی پر آ رہا ہوں. بولو تیرے دل میں کیا آوے؟ تقوی. قربانی سمجھ میں آوے نہ آوے، میرا مقصد ہے تیرے دل میں کیا آنا چاہیے؟ تقوی. قرآن کریم کی تینوں آیتیں اٹھاؤ. نمبر 1 روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. آگے پڑھو جو حافظ ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ فرماتے میرے بندے میں نے روزہ رکھا، تیرے بھوکے پیاسے رہنے سے میرے کو کیا مطلب ہے، لیکن میں نے روزہ اس لیے رکھوایا کہ تیرے اندر تقوی آ جائے. کیا آ جائے؟ سب ساتھ میں بولیں گے. نہیں سب ساتھ میں تقوی کا مطلب سمجھاؤں گا. بولو تیرے اندر کیا آ جائے. چلو حج. کیا حج میں اللہ نے دوڑایا، 4 لاکھ اور 10 لاکھ کا خرچ ہوا. کیا دوڑایا، کیا ملا؟ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں، کبھی میں نے مینا کے میدان میں پہنچایا، کبھی عرفہ کے میدان میں پہنچایا، کبھی مزدلفہ کے میدان میں پہنچایا، کبھی کعبے کا طواف کروایا، کبھی صفا مروہ کی سعی کروا دی، کبھی حجر اسود کو چوم لیا، کبھی ملتزم کو چمٹ لیا، کبھی میزاب رحمت کے نیچے پہنچ گیا، کبھی مدینہ منورہ پہنچ گیا. اللہ فرماتے یہ سب کرانے کا مقصد تھا کہ تیرے دل میں آواز نہیں آ رہی، تیرے دل میں. چلو اب قربانی پہ آ جاؤ. قربانی میں اللہ کہتے کتنا بھی بڑا بکرا لا. یہ پہلے ایک بار میں پوچھ لوں، اب قربانی کس کے لئے کرتے ہیں؟ کون کون اللہ کے لئے کرتا ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں گے تو میرے کو اچھا لگے گا. میں بھی کروں نا. ہم سب کس کے لئے کرتے ہیں؟ تو پھر موبائل میں فوٹو کیوں؟ بکرے کا فوٹو موبائل میں کیوں آتا ہے؟ یہاں بکرا خریدا منڈی میں سے، اوپر والا کہتا ہوگا اب جب تو نے فوٹو لے لیا تو مجھے رکھنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو حکم دیا قربانی کرنا تو میرے واسطے کرنا. جب نبی کو حکم ہے کہ قربانی میرے واسطے کرنا تو ہم کس کے واسطے کریں گے؟ لوگوں کو بتانے کے واسطے. اپنے موبائل کے فوٹو میں بکرے بھیجیں گے، اس کو بھیجا، اس کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، چوتھے کو بھیجا. تیرے کو دیکھ تو برابر نہیں لایا، میں برابر لایا، میں اتنے کا لایا، میرے اندر اتنا کلو گوشت نکلے گا، تیرے اندر اتنا نکلے گا. ارے اللہ فرماتے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے گا قربانی کس کے واسطے ہے؟ چلو ابھی تک آپ نے دیکھا حج کیوں کروایا؟ تاکہ ہمارے اندر تقوی. روزہ کیوں رکھوایا؟ ہمارے اندر تقوی. قربانی میں اللہ صاف کہتے ہیں تو بکرے کو ذبح کر. اللہ کہتے ہیں میرے کو تیرے گوشت کی ضرورت نہیں ہے. آج تک کسی نے اللہ کو بھیجا 1 کلو؟ ہاں پڑوس کو نہیں دیتے، اوپر تک کہاں پہنچائیں گے؟ بھیجا گوشت بھیجا. اللہ نے گوشت مانگا نہیں. اللہ نے کہا کہ تیرے بکرے کا خون میرے کو دینا بوتل میں جمع کر کے. اللہ نے کہا وہ بکرے کا کھال چمڑا دینا. کہا اللہ صاف کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے. اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ فرماتے مجھے تیرے جانوروں کے گوشت کی ضرورت نہیں، تیرے جانوروں کے چمڑے اور کھالوں کی ضرورت نہیں. اللہ کہتے ہیں مجھے خون کی ضرورت نہیں، میں تو چاہتا ہوں میرا بندہ تیرے اندر. آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد اس مہینے میں تقوی. کیونکہ روزہ کیوں رکھوایا اللہ نے؟ تقوی. یہ حج کیوں کروا رہے اللہ؟ تقوی. عمرہ کیوں کرواتے ہیں؟ بولو تقوی. یہ قربانی اللہ کیوں کرواتے ہیں؟ تقوی. اب تقوی کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقوی تقوی تقوی، کیونکہ قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تقریباً
35 مرتبہ اللہ کہتے تقوی تقوی تقوی، 35 ٹائمز، 35 مرتبہ اللہ کہتے تقوی تقوی. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ تقوی کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. ہمارے نبی نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کیا، تقوی ادھر ہے، تقوی ادھر ہے، تقوی ادھر ہے. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تقوی ادھر ہے کا مطلب کیا ہے. پھر پوچھا تو خلاصہ علماء نے بیان کیا، تقوی کا مطلب ہے چاہے حج کرواوے اللہ، چاہے روزے رکھواوے اللہ، چاہے جانور کی قربانی کراوے اللہ، چاہے اللہ ہمارے نکاح کراوے، ہر جگہ تقوی تقوی تقوی. تقوی کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے من چاہی چھوڑ دے، رب چاہی کو تھام لے. بول دو سبحان اللہ، بول دو سبحان اللہ. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب سے بھی جب پوچھا گیا کہ یہ تقوی نہیں سمجھ میں آتا، کہا کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ جو اپنی مرضی میں آئے اسے لے کے پٹک دے، اور جو اللہ رسول کی مرضی میں آئے اسے تھام کے آگے بڑھ جا. اللہ کی قسم تقوی آئے گا، ایمان آئے گا، ایمان آئے گا. سنو، تقوی آئے گا، ایمان آئے گا، ایمان آئے گا. موت کے وقت کلمہ آئے گا، موت کے وقت کلمہ آئے گا. بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. یہ سب باتیں قرآن میں لکھی. میں اپنے گھر کی کوئی بات نہیں، شروع سے ابھی تک قرآن حدیث کی باتیں. قرآن میں لکھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوی کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ تقوی آئے گا تو کیا آئے گا؟ بولو نا بھائی، میں ویسے ہی لیٹ چل رہا ہوں. بولو تقوی آئے گا تو کیا آئے گا؟ ایمان آئے گا تو موت کے وقت، اور موت کے وقت کلمہ ملا تو بغیر حساب کتاب کے. خلاصہ یہ کہ سب ہٹا دو، تقوی جنت، تقوی جنت، تقوی. تو کون کون آج سے تیار ہے؟ آج یہاں سے اٹھو تو یہ کام کر کے کیا کرنا؟ من چاہی جو اپنے دل میں آوے اس کو اللہ رسول کہے تو بولو 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 اللہ رسول کہے تو. جیسا آپ کو بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کا نام سنا نا؟ میں وہ قربانی کا واقعہ نہیں لاؤں گا، وہ گلے پہ وہ بہت سنا، آپ لوگوں نے بہت سنا، سب نے سنا. بلکہ سب سوچتے ابھی آ کر وہ قربانی کا واقعہ پہ نہ آنا. قربانی نہیں، وہ آپ سب کو معلوم ہے. میں آپ کو حضرت ابراہیم کا ایک عجب، امیزنگ، ایک دم دل کو ہلا دینے والی بات سناؤں گا. سننا، برابر سننا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین میں تھے، کہاں تھے؟ دیکھو حضرت ابراہیم پیدا ہوئے عراق میں. کہاں پیدا ہوئے؟ عراق میں. لیکن میں عراق والی بات نہیں کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم کہاں تھے؟ بولو ساتھ میں بولو. فلسطین، بیت المقدس، جس کو یروشلم کہتے. کیا کہتے؟ یروشلم انگریزی میں. بیت المقدس فلسطین میں تھے. اس وقت حضرت ابراہیم کا دوسرا نکاح ہو گیا تھا، اور بیوی کا نام تھا حضرت ہاجرہ. بولو نام تھا حضرت ہاجرہ. اور حضرت ہاجرہ سے ایک بچہ بھی پیدا ہوئے، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل. اور اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر تھی 1 سال. یہ فلسطین کی بات کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم فلسطین میں، بیوی کا نام ہاجرہ، بیٹے کا نام حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل کی عمر کتنی؟ 1 سال. اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ اپنی بیوی اور بیٹے کو لو. حالانکہ یروشلم میں، فلسطین میں حضرت ابراہیم کا اپنا گھر ہے، اپنی بیوی ہے، اپنا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا چھوڑو چھوڑو، گھر پہ تالا مارو، چلو چلو. کہا اللہ کہاں جانا؟ اللہ نے کہا وہ جبرائیل کو بھیجا ہے، وہ آگے آگے چلیں گے، جاؤ جاؤ. معلوم ہے حضرت ابراہیم سواری پر بیٹھے، حضرت ہاجرہ کو سواری پر بٹھایا، چھوٹے 1 سال کے بچے کو اپنے گود میں لیا. 3,500 کلومیٹر اللہ نے چلوایا. کتنے کلومیٹر؟ 3,500 کلومیٹر چلوایا. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. اب ایک میدان آیا. وہ میدان کے اندر نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی پانی، نہ کوئی دانا، کچھ نہیں. کھلم کھلا چٹیل میدان. حضرت جبرائیل نے کہا بس اللہ نے میرے کو یہاں تک آنے کو کہا تھا، میں چلا. حضرت جبرائیل چلے گئے. اب اکیلے حضرت ابراہیم، ہاجرہ اور کتنے سال کا بیٹا. اللہ کا حکم آتا ہے ابراہیم ان کو بھی چھوڑ دو یہاں پہ، تم واپس آ جاؤ، تم واپس آ جاؤ. 3,500 کلومیٹر واپس آ جاؤ فلسطین. تو حضرت ابراہیم نے کہا میری بیوی کا چھوڑ دو میدان. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہاں نہ کوئی چرند، نہ کوئی درند، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کھانا. اللہ نے کہا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا تو ہے نا. کون؟ چھوڑ دو اپنی بیوی کو. ارے جوان بیوی ہے حضرت ہاجرہ، 1 سال کا بچہ ہے. ہم لوگ چھوڑے ایسا؟ ارے بولو ہم لوگ چھوڑے ایسا؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ چھوڑ دو. اور کہنا بھی مت، ان کی طرف دیکھنا بھی مت، بس جانور پر بیٹھو، چلتے بنو.
تو وہ حضرت حاجرہ بیچاری چلاتی ہے، او میرے شوہر ابراہیم کہاں جا رہے ہو، او میرے شوہر ابراہیم کہاں جا رہے ہو، ارے ایک بار ہماری طرف دیکھو تو صحیح، ارے 1 سال کے مننے کو تو دیکھو، 1 سال کے بچے کو تو دیکھو، دودھ پیتے بچے کو دیکھو۔ حضرت ابراہیم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کس کا حکم تھا؟ اپنا من تھا کہ میں بیوی کو دیکھوں، اللہ کا حکم تھا بیوی کو دیکھنا نہیں۔ وہ تو حضرت حاجرہ نے آخر میں کہا آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے صرف یوں گردن ہلا دی کہ میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا جب اوپر والے کا حکم ہے تو کبھی ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اب آپ کو تعجب ہوگا، حضرت ابراہیم چلے گئے، حضرت حاجرہ کو چھوڑا، اپنے 1 سال کے بیٹے کو چھوڑا، اللہ نے اسی جگہ پر بعد میں چل کر مکہ مکرمہ اور کعبے کو بنا دیا، بولو سبحان، وہی جگہ کعبہ بن گئی، بولو سبحان۔ اچھا چلو چھوڑ کے چلے گئے، ان کا جی چاہتا تھا حضرت ابراہیم کا، ارے حضرت ابراہیم کا جی چاہتا تھا بیوی بچے کو ایسا چھوڑنا، من چاہتا تھا، من چاہی تھا کہ نہیں جاؤ، اللہ کا حکم تھا۔ اچھا آپ کو معلوم ہے اب حضرت حاجرہ وہیں پہ، 1 سال کا بیٹا وہیں پہ، اللہ کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، کبھی بھوکا رکھتا ہے، اللہ کچھ انتظام کرتا۔ 3 سال کے بعد حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا ہے واپس جاؤ، جاؤ اپنی بیوی کے پاس جاؤ، جاؤ اپنی بیوی۔ ارے حضرت ابراہیم کتنے خوش ہو گئے ہوں گے، واپس میرے کو میری بیوی کے پاس جانا۔ کن کے پاس جانا؟ حضرت حاجرہ کے پاس جانا۔ اچھا 3 سال کے بعد اب بیٹے کی عمر کتنی ہوگی؟ 4 سال، کیونکہ 1 سال کا چھوڑ کے گئے تھے، 3 سال ہو گئے تو 4 سال، اب تو ابو بولنا بھی شروع کر دیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم اتنے خوش گئے، بالکل ابھی تھوڑے دور پہ بیوی بھی کھڑی ہے، بچہ بھی کھڑا، اور بیوی دور سے پہچان گئی میرے شوہر آ گئے، میرے شوہر ابراہیم آ گئے، اور وہ 4 سال کے بچے کو بیوی کہتی ہے، حاجرہ کہتی ہے ابو آ رہے، ابو آ رہے۔ اللہ کا کیا حکم آیا؟ جاؤ بیوی بچوں کو دیکھنا، مگر اٹھنی سے اترنا نہیں، اٹھنی پر سے ہی دیکھنا، اور اتنی دیر دیکھنا جتنی دیر میں کہوں، پھر واپس آ جانا۔ آپ بتاؤ 3 سال کے بعد کوئی گھر پہ آیا ہوئے اور بیوی ہوئے اور 4 سال اور ننا منا بچہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ ہمارے بچے بھی خوبصورت ہوتے، مگر اللہ جن کو نبی بنانے والا ہوگا ان کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت ابراہیم خود کتنے خوبصورت تھے تو بیٹا بھی خوبصورت ہوگا۔ حضرت ابراہیم اتنے خوبصورت تھے کہ لوگوں نے پوچھا تھا کہ حضرت ابراہیم کی شکل کیسی تھی، ان کی صورت کیسی تھی؟ کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں نے ابراہیم کو دیکھا ہے، معراج پہ دیکھا ہے، اگر تم کو ابراہیم کو دیکھنا ہے مجھے دیکھ لو، ابراہیم نظر آئیں گے، ابراہیم کو دیکھ لو محمد نظر آئیں گے۔ وہ حضرت ابراہیم ابھی آئے تو حضرت حاجرہ نے کہا آؤ میرے شوہر آ جاؤ، میں نے کھانا بھی پکایا، میں سب کچھ یہاں کروں گی، آپ آ جاؤ نا، میں سارا انتظام کر دوں گی۔ ابراہیم نے کہا مجھے دیکھنے کا حکم ہے، اٹھنی سے اترنے کا حکم۔ اب سننا، جو لوگ عمرے میں گئے نا ان کو ایک بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا آپ کو حکم نہیں ہے نا تو آپ اٹھنی پر بیٹھو، ایک پتھر لے کر آئے، کون؟ حضرت حاجرہ، اور یوں حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نیچے، حضرت ابراہیم ایسے بیٹھ گئے اٹھنی پر، دونوں پاؤں ادھر، اور وہ پتھر رکھا، اور حضرت حاجرہ نے کہا میرے شوہر ہے نا، آپ کو مجھے چھونے کا حکم نہیں ہے نا، صرف دیکھنے کا حکم ہے نا، اٹھنی سے اترنے کا بھی حکم نہیں، مت اترو، لیکن آج میں اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے مبارک پاؤں کو دھلانا شروع کر دوں گی۔ یہ کہہ کر حضرت حاجرہ نے پانی لیا اور بہت مبارک پاؤں حضرت ابراہیم کے پاؤں دھلوائے، بس دھلوائے، اللہ کا حکم آیا ابراہیم واپس ہو جاؤ۔ جب حضرت ابراہیم واپس ہونے لگے، وہ جو پتھر تھا نا، جب بعد میں کعبہ بنا تو اسی پتھر کا استعمال ہوا، بولو سبحان اللہ۔ اور وہ جو پاؤں کے نشان تھے نا، آج بھی آپ جاتے ہو کعبے کے پاس ایک خوبصورت شیشہ ہے، شیشے کے اندر 2 پاؤں نظر آتے ہیں، وہ پاؤں وہی ہے جو حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم کے دھلوائے تھے۔ اب میرے کو بتاؤ 3 سال کے بعد آئے، ہاں بولو نا کتنے سال کے بعد آئے؟ 3 سال کے بعد آئے۔ اللہ نے ان کی مرضی کیا ہوگی؟ بیوی سے ملنا، بیوی کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، باتیں کرنا، ارے 4 سال کے بچے کو گلے لگانا، کتنا ان کے اندر امنگ اور تمنا ہوگی۔ اللہ نے کہا نہیں، اٹھنی لے کر واپس، من چاہی چھوڑو، کس پر آؤ؟ من چاہی چھوڑو، کس پر آؤ؟ رب چاہی پر۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور 3 سال کے بعد کتنے کہا جاؤ، واپس جاؤ، اپنی بیوی کو ملو، اب ملو، اللہ نے کہا۔ آئے، کتنے سال کے بعد آئے؟ 3۔ اب اسماعیل کی عمر کتنی ہوگی؟ بولو نا کتنی عمر ہوگی؟ آ
گئے. حضرت ابراہیم بڑے خوش اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے 7 سال کے بچے کے ساتھ. کچھ دن ہوئے ہوں گے, اللہ کا حکم آیا, بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. چلو بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. چلائی کہ نہیں چلائی؟ ارے بولو نا, چلائی کہ نہیں چلائی؟ چلائی. حالانکہ کوئی باپ چلاتا ہے؟ ارے بیٹا آخری درجے کا کمی نہ ہو, پھر بھی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم نے چلائی. ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. میرے پیاروں, یہ پورے مہینے کا, حج کا, رمضان کا, قربانی کا, آج کون کون یہ تیار ہے؟ پورا خلاصہ یہ ہے اپنی مرضی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرضی تھی کہ میری بیوی کو اکیلا چھوڑوں گا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرضی تھی 3 سال کے بعد آیا تو اٹھنی سے واپس جاؤں گا نہیں. حضرت ابراہیم کی مرضی تھی میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤں گا نہیں. لیکن اللہ کا قانون آیا, حضرت ابراہیم نے اعلان کر دیا. اللہ کا قانون ہے اپنی مرضی کو چھوڑنا, اللہ رسول کی مرضی پر آنا. ہاں اتنا ہے کہ وہ بڑے تھے تو ان کا امتحان بھی, ارے بولو ان کا امتحان بھی. ہم کو کبھی کسی نے بولا اے بیوی کے پاس نہیں جانے کا, نہیں جانے کا, ایسا کہا؟ ارے کہا ایسا؟ 3 سال کے بعد گیا ہوئے نے کہا نہیں بیوی کو دیکھنے کا نہیں, دیکھنے کا نہیں, ایسا کوئی کہا؟ اللہ نے ہمارے لیے ایک دم آسان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب پہاڑ جیسا امتحان, پہاڑ سے بھی مضبوط امتحان. اللہ نے ہمارے لیے کوئی امتحان نہیں رکھا. بس اللہ نے اتنا کہا میرا بندہ تو میرا آخری نبی کا امتی ہے, بہت پیارے نبی کا امتی ہے. اللہ کہتے میں نے بہت آسان کر دیا, بس تو ایک ہی کام کرنا, جو میرا حکم ہے اس کو مان لینا, اپنی مرضی کو پیچھے کر دینا. تو کون کون تیار ہے؟ چلو آج تو ہمارا کام وصول ہو جائے گا انشاءاللہ. تیار ہو انشاءاللہ؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. تیار ہو؟ کیونکہ یہاں بہت سو کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, تو یہ اپن آئینے کے سامنے جاتے ہیں نا, آئینے کے سامنے, یا چلو آئینے کے سامنے نہیں, یہاں لمبات میں ماشاءاللہ اچھے پیارے باربر, کیا بولتے ہیں حجام, سلون میں جاتے ہیں ہم. تو جب سلون میں ہم جاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں شیو, کلین شیو, وہ جب بلیڈ نکالتا ہے اور وہ شیو کر, اس وقت آپ صرف اتنا سوچیں یہ بال نکلے گا, یہ میرا من ہے, یہ میرا دل ہے. اور مدینے والے میرا مصطفیٰ کا دل نہیں ہے, میرے اللہ کا دل. آپ نے اسی وہ سیلون والوں کو کہا نہیں بس تیرے کو جو پیسہ لینا ہے لے لے, لیکن میں یہاں سے چلا. آپ وہاں سے چلے, آپ نے داڑھی کے بال نہیں کٹوائے. اللہ کہیں گے میرے آخری نبی کے امتی نے وہ کام کیا جو میرے پیغمبر ابراہیم نے کام کیا تھا. اپنی من چاہی کو چھوڑ دیا, رب چاہی پر آ گیا. ارے تم سیلون سے باہر نکلو گے, اعلان ہوگا تقویٰ مل گیا, تقویٰ مل گیا, ایمان مل گیا, ایمان مل گیا, موت کے وقت کلمہ مل جائے گا, بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. کون کون تیار ہے آج سے یہ کام کرنے کے لیے؟ اب جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز, صبح میں الارم بجی, آپ کو معلوم ہے 5:30 کی جماعت ہے, 5:15 کی جماعت ہے, جتنے بھی بجے کی جماعت ہے آپ کے یہاں ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے, اور آپ نے الارم بھی رکھا. اب جب آنکھ کھلی, کیونکہ رات کو 2-2:30 بجے تک تو موبائل پہ بیزی تھا, اس لیے ابھی اتنا جلدی اٹھنا مشکل ہے, تو اس وقت تھوڑا جاؤں, کل پڑھوں گا, آج نہیں پڑھوں گا. بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر سو جاؤں گا, 5 منٹ کے بعد اٹھوں گا. بولو سب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس وقت سوچنے کا من چاہتا ہے نہیں جانے کا, من چاہتا ہے کہ نہیں جانے کا. میرا اللہ رسول کہتا ہے کہ فجر میں جانے کا. الارم کو بند کرو, فوراً اٹھو, وضو کرو, 2 رکعت سنت پڑھو, مسجد میں آؤ, فجر پڑے گا. اس سے پہلے اللہ ہمارے ایمان کا فیصلہ آسمانوں پر کر لے گا. کون کون تیار ہے؟ بس یہ میں. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, بس بات ختم کرتا ہوں, 5 منٹ میں آپ کی اور لوں گا. لوں تو چلے گا نا, کوئی حرج تو نہیں نا؟ ہاں بس 5 منٹ صرف آپ کی میں لوں گا. حضرت ابراہیم بہت اونچے پیغمبر, بولو بہت اونچے, نہیں ساتھ میں بولو نا, بہت اونچے. یہ رولا دینے والی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اونچے پیغمبر, لیکن حدیث پاک میں کیا لکھا معلوم ہے؟ حضرت ابراہیم ہو یا جتنے بھی پیغمبر ہو, حضرت اسماعیل ہو یا حضرت یوسف ہو یا حضرت آدم ہو یا حضرت موسیٰ ہو, حضرت عیسیٰ ہو, حضرت نوح, جتنے بھی پیغمبر ہیں, کل قیامت کا میدان ہے زوردار. ارے کیسا دھماکہ مچاتا ہوگا قیامت کا میدان. معلوم ہے حضرت ابراہیم بھی کئی کونے میں کھڑے ہوں گے, تو کوئی جا کر پوچھے گا اللہ کے پیغمبر ابراہیم, تم تو اللہ کے دوست ہو, بہت بڑے ہو, تمہاری امت کہاں ہے؟ میرے کو نہیں معلوم, اتنا بڑا دنیا ہے, میری امت کہاں کھڑی میرے کو نہیں معلوم ہے. تو کہیں گے آپ کو آپ کی امت نہیں معلوم ہے؟ کہیں گے نفسی یا رب, نفسی, اللہ میرے کو بچا لے, باقی امت تیرے حوالے ہے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے, آپ کی قوم میں 1 لاکھ کے اوپر لوگ
حضرت موسیٰ کونے میں کھڑے رہیں گے، یا ربی نفسی نفسی، اللہ میرے کو بچا لے، اللہ باقی میری امت کیا ہے اللہ وہ تیرے حوالے۔ معلوم ہے یہ بات جب صحابہ نے سنی، پوری رات حضرت ابو ہریرہ روئے ہیں، پوری رات اور حضرت ابو ہریرہ کی ہمت نہیں ہوئی، تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی ماں عائشہ کو کہا ہمارا کیا ہوگا قیامت میں؟ حضرت ابراہیم تو کہہ دیں گے اللہ میرے کو بچا لے، حضرت موسیٰ کہیں گے اللہ میرے کو بچا لے، سب نبی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی۔ تو جب سب نبی اپنے بارے میں کہیں گے تو امت کا کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ نے بڑے پیار سے ہمارے نبی کو پوچھا کہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا عائشہ اللہ کی قسم جہاں میری امت ہوگی انہی کے بیچ میں کھڑا رہوں گا، جہاں میری امت ہوگی انہی کے بیچ میں کھڑا رہوں گا۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا بس اشارہ کرتا جاؤں گا، اللہ میرے اشارے پر میرے امتی کو جنت میں پہنچاتا رہے گا۔ پھر فرمایا عائشہ فکر مت کرنا، جب میری امت پل صراط پر ہوگی ہمارے نبی فرماتے وہاں بھی میں کھڑا رہوں گا، وہاں بھی میں کھڑا رہوں گا، کیونکہ پل صراط بہت خطرناک ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، پل ہے۔ ہمارے نبی فرماتے وہاں بھی ہاتھ اٹھا کر کہوں گا اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے، اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے، اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو مجھے راضی کرے گا۔ پھر فرمایا عائشہ عائشہ جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا نا وہاں بھی میں آ جاؤں گا، وہاں بھی آ جاؤں گا، اور میرے کوئی امتی کا گناہ کا پلہ بھاری ہوتا ہوگا ہمارے نبی فرماتے میں اللہ کو کہوں گا نہ گناہ کا پلہ بھاری نہیں ہوگا، میرا امتی ہے، یہ مجھے محمد کہتا تھا، یہ مجھے مصطفیٰ کہتا تھا، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اللہ تجھے میری محبت کا واسطہ اس کے نیکی کے پلے کو بھاری کر دے، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں آخر تک میری ایک ہی آواز ہوگی اللہ میرا امتی میرا امتی میرا امتی۔ اور وہ نبی کا چہرہ ہم کو نہیں پسند آیا، وہ نبی کی نماز ہم کو نہیں پسند آئی، اللہ کی قسم وہ نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی، کتنا پیارا نبی کتنا پیارا نبی کتنا پیارا نبی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا پیارا نبی نہ میں نے بھیجا نہ بھیجنے والا، میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر اللہ کہتے کوئی مصطفیٰ، اتنے پیارے نبی کے ہم نافرمانی کرے۔ اس لئے میرے دیکھو وقت ختم ہو گیا، بہت ساری باتیں کرنی تھی، اب میں صرف آپ کو 2-3 اعلان کروں گا جو بہت ضروری اعلان ہے۔ ایک اعلان تو ہے بھائی سب قربانی کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو جو چھوٹے جانور کی قربانی کرے اس کا خیال کرے کہ بلڈنگ میں گندگی نہ کرے، ہماری بلڈنگ میں قربانی کے بعد 15 دن تک بدبو آتی ہے، وہ خون کی اور گوشت کی بدبو آتی ہے، اور اوجڑی پھینک دیتا ہے، کھال ادھر ادھر ڈال دیتا ہے۔ نہ میرے دوستو، قربانی کا جانور بہت پیارا جانور ہے، اس کا ادب کرنا ضروری ہے، صفائی کرنا۔ ہمارے یہاں تو معلوم ہے بالی ووڈ کے ہیرو ہیروئن کے نام رکھتے ہیں، اے لا 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 اس کو لا تو اے پکڑ کے لا اس کو، اور اس کا نام کیا تو کچھ نام ہیروئن کا نام دے گا اس کو۔ کیوں؟ اگر تیرے بیٹے کو ذبح کرنا ہوتا تو آج چلاتا لا 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 ادھر لا رسی کھول، ایسا چلاتا؟ اس لیے اور کتنے لوگ تو ہوشیاری مارتے، اپن لمبایت میں اللہ نے اپنے کو کروڑ دیا ہے، یہاں عید کی نماز ہوئے وہاں پہلا اپنا جانور گرا تیرے بچے کو۔ اس لیے بہت قربانی کرنا ضروری ہے، شعار ہے، بولو اسلام کا شعار ہے، واجب ہے، اسلام کی نشانی ہے۔ ہاں لیکن جو گائیڈ لائن سے صفائی ستھرائی جانور کا احترام، وہ بڑے بڑے سنگ والے بکرے لاتا وہ دوسرا لاتا، چلا آئے تیرے بکرے کو چھوڑ میرے بکرے کو چھوڑتا، اے دونوں ایک دوسرے کو سنگ مارتے، قیامت میں اللہ انہی دو کے بیچ میں ہمیں کچل ڈالے گا۔ کائے کو ایسی حرکت کرتے ہو؟ یہ قربانی کا جانور ہے۔ معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ جانور کو لٹاتے تھے نا، چھری چلتی تھی آنکھوں میں سے آنسو، یہاں تو بس ہٹا لا ہٹا لا ہٹا لا۔ کیا طریقہ ہے میرے پیارو؟ سکون۔ اللہ نے کتنے دن دیے قربانی کے؟ ایسا تو نہیں کہا نا کہ پہلے دن ہی کرنے کا ہے، آرام سے سکون سے آنکھوں سے آنسو چلے اللہ کے واسطے قربانی۔ باقی سال بھر گوشت تو کھاتے رہتے ہیں، مگر یہ تو کچھ اللہ کا ایک عجب طریقہ ہے جو ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ تو سب کریں گے نا، بولو اطمینان سے قربانی کریں گے۔ اور یاد رکھنا اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ آپ چھوٹے جانور میں جائیں تو بڑے جانور کے لیے آپ کو معلوم ہے، جیسا میں خود اعلان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ ایک حصہ 1500، بولو ایک حصہ۔ اور یہ نماز کے بعد میں ہمارے 3 بھائی آپ کو بالکل تر و تازہ ملیں گے، ایک ہمارے عبداللہ بھائی ریلوے والے، نمبر 2 ہمارے رئیس بھائی لمبایت والے، اور نمبر 3 اسلم بھائی، یہ تینوں آپ کو ملیں گے ایک حصہ 1500، بولو ایک حصہ 1500، پورا جانور 10,500۔ اللہ نے کتنی سہولت رکھی ہے کہ بھائی چھوٹا جانور نہیں خرید سکتا، 10,500 میں
7 آدمیوں کی قربانی ادا ہو جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ اور میں نے بتا دیا کہ آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، یہاں کتنے آدمی بیٹھیں گے؟ عبداللہ، وہ تھوڑا دبلا دبلا ہے، دیکھا عبداللہ ریلوے کو؟ گورا گورا نہ، گورا نہیں ہے نہ، بولتے بھائی گورا نہیں ہے۔ اچھا دوسرا رئیس، ماشاءاللہ، اور تیسرا اسلم سب سے اوپر ماشاءاللہ۔ تو ایسے 3 کو بیٹھا ہوں، کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ ان 2 کی کوئی قربانی نہیں کر لے رہے بھائی۔ تو خیر بہت آسان ہے، آپ نماز کے بعد تیار رہے، یہ لوگ یہیں پر بیٹھے رہیں گے، 1500 روپیہ ایک حصے کا ہوگا۔ اچھا ایک بات سن لو، کوئی کہنے میرے کو قربانی کرنا ہی نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہے، ہمارے نبی نے فرمایا من لم یضحی فلا یقربن مصلانا، ہمارے نبی کا جس کے پاس قربانی کا پیسہ ہے قربانی نہیں کرتا، ہمارے نبی کہتے ہیں نکالو نکالو، اس کو عید کی نماز بھی مت پڑھنے دینا، جس کو قربانی سے محبت نے وہ عید کی نماز کائے کو پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یعنی ناراض ہو کر ہمارے نبی فرما رہے، تو سب کریں گے نا، بولو کریں گے نا قربانی انشاءاللہ، چھوٹا نہیں تو بڑے جانور میں، جہاں دیگر علاقوں میں یہ قربانی ہوتی ہے وہاں جانور سستے مل جاتے، 1500 روپے میں ایک حصہ تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانی